خوش نصیب لوگ ایسے ہیں، قیامت والے دن خود خدا تعالیٰ ان کے بارے میں فرمائیں گے کہ میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ، آپ سائے میں رہو، بلکہ اللہ پاک اپنے عرش کے گرد نور کے ممبر لگائیں گے، ان ممبروں پہ ان کو بٹھائیں گے، ان کے لباس نورانی ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ سر تپا نور، نور ہی نور ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ شہداء نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ان لوگوں کے فضائل سنا رہے تھے، صحابہ رشک کر رہے تھے، کاش کہ یہ چیز ہمیں بھی ملے۔ بالآخر سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، یہ سعادت مند کون لوگ ہیں جن کو اللہ نور ہی نور بنا دیں گے، اپنے پاس اپنے پڑوس میں نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ دو لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی محبت آپس میں فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، جن کا تعلق فقط اللہ کے لیے ہوگا، ذاتی اغراض کی وجہ سے نہیں، ذاتی ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، کسی کے حسن کی وجہ سے تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، کسی کے مال دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق نہ ہو، کسی کی گاڑی دیکھ کے اس کے ساتھ اس وجہ سے اس کے ساتھ تعلق نہ ہو، کسی کا عہدہ اور منصب دیکھ کے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق نہ ہو، فقط اللہ کے لیے تعلق ہو، وہ غریب ہو یا امیر ہو، گورا ہو یا کالا ہو، محبت ہے تو اللہ کے لیے، تعلق ہے تو اللہ کے لیے، ملنا ہے تو اللہ کے لیے۔ اللہ پاک اس کی برکت کیا دیں گے، اس کے انعام کیا دیں گے، جس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دے رہے ہیں۔ روز محشر اس کی قدر معلوم ہوگی، جس پہ صحابہ بھی رشک کر رہے تھے کہ یہ نبی بھی نہیں ہوں گے، یہ شہداء بھی نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی فقط محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہماری محبتوں میں نیک لوگ ہونے چاہیے، تقوی والے ہونے چاہیے، اچھی صحبت والے ہونے چاہیے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے نیکی کا شوق ہو، توبہ ہو، خدا تعالیٰ یاد آ جائے، نمازی لوگوں سے دوستی ہو، داڑھی والوں سے، نیک لوگوں سے، تسبیح والوں سے، تلاوت والوں سے، کوشش ہو اچھے اخلاق والوں سے میری دوستی ہو، بد اخلاق لوگوں سے دوستی نہ ہو۔ اللہ انعام کیا دے رہے ہیں؟ قیامت کے دن اپنے عرش کے گرد نور کے ممبر لگائیں گے اور ان پر ان لوگوں کو بٹھائیں گے، اس طرح کہ ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہو چکے ہوں گے، اور میدان حشر ان پہ رشک کر رہا ہوگا۔ میرے عزیزو، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنی سیکھیں۔ ہم اغراض والی محبت لا چکے ہیں، جب غرض پوری ہوئی تعلق ختم، غرض پوری ہوئی بولنا چالنا ختم ہو جاتا ہے، تو ہم اللہ کے لیے محبت کریں گے، دنیا جنت کے ایک نظیر بن جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔